آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ بچپن میں مجھے نظر کی اینک لگ گئی تھی. آئی واز شارٹ سائٹڈ جس طرح انگریزی میں کہا جاتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ مجھے اپنے ملک میں برائیاں کم دکھائی دیتی ہیں, اور جو پرابلمز ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں صحیح ہو جائے گی. تھوڑی سی دھندلاہٹ ہوتی ہے, لیکن مجھے لوگوں پہ یقین ہے اور ہمارے جذبے پہ یقین ہے کہ ہم اس کو پار کر سکیں گے. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں پاکستان پہ فخر کرنے پہ آمادہ کرتی ہیں, اور یہ ہمارا سرمایہ ہیں. انہی میں سے میرے خیال میں ہم شمار کریں گے انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کو. ایک ایسا خواب, ایک ایسا عزم کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جہاں پہ کوالٹی ہیلتھ کیئر آپ کے لیے موجود ہو, لیکن وہاں پہ کوئی کیش کاؤنٹر نہ ہو. آج سے قبل جب یہ خواب دیکھا جا رہا تھا, جب یہ حقیقت نہیں بنا تھا, تو ان کے فاؤنڈر ڈاکٹر عبدالباری صاحب کو لوگوں نے کہا یہ خام خیالی, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ نہ صرف ہو پایا, بلکہ اب ملک میں کئی ایسے ہسپتال اور کلینکس ہیں جو انڈس ہاسپٹل رن کر رہا ہے. دنیا بھر میں ان کی پذیرائی ہے, اور ان کو سپورٹ کرنے والے اوورسیز پاکستانیز اور درد مند دل رکھنے والی انٹرنیشنل کمیونٹی موجود ہے. لیکن سوال ان سے یہ میں آج کروں گی کہ آنے والے دنوں میں جس تناسب سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, ایسا کوئی بھی ادارہ, ایسے کوئی بھی وسائل ہمارے لیے ناکافی ہیں. تو جو لارجر گورننس ایشوز ہیں, کیا حکومت کی اس پہ نظر ہے؟ اور گزشتہ سال جو کہ بہت ہی مشکل رہا, یعنی پچھلے رمضان سے آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دینے والے ہاتھ انفارچونیٹلی آج لینے والے ہاتھ بن گئے ہیں. آج سے پہلے ہم نے اس طرح کے واقعات نہیں دیکھے تھے کہ لوگ خیرات کو یا عطیات کو لینے کے لیے اتنی لمبی قطاروں میں لگ رہے ہیں, اور اس میں بھگدڑ مچنے کی وجہ سے اپنی جان کی بازی بھی کھو رہے ہیں. تو یہ جو سماجی رویے بدل رہے ہیں, تلخیاں ہمارے معاشرے میں اور تکلیفیں بڑھ رہی ہیں, اس پہ بھی میں چاہوں گی کہ وہ کامنٹ کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بانی اور فاؤنڈر انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک جناب ڈاکٹر عبدالباری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کی یہاں پہ موجودگی کا. آپ کا شکریہ جی. ہمیشہ ایک ہمت کا احساس ہوتا ہے, عزم کا احساس ہوتا ہے. ابھی آپ حال ہی میں واپس آئے پری رمضان, جو پوری دنیا میں آپ کی ایک مہم چلتی ہے ٹو ٹیل پیپل اباؤٹ دا انڈس ہاسپٹل اسٹوری, اور ساتھ ساتھ ان سے عطیات اور سپورٹ کلیکٹ کرنے کا. آپ نے اس میں کہا کہ کئی ایسے دل کو چھو لینے والے واقعات تھے جس میں آپ خود یو ور شیل شاکڈ. کیا کہیں گے؟ بالکل. دیکھیں یہی ہم کو اور جذبہ دلاتی ہے کہ اور کرنے کے لیے, اور کرنے کے لیے. تو میں آپ سے بتا بھی رہا تھا کہ ایسٹ لنڈن میں ہمارا فنکشن تھا ایک, اور میں اس میں جب میری ٹاک ختم ہوئی, فنڈ ریزنگ شروع ہوئی, تو ایک بچی 11 سال کی بچی میرے پاس آ گئی, اور اس نے اپنے کان سے بالیاں اتار کے میرے ہاتھ میں دے دی, اور پھر مجھے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب سر یہ بہت تھوڑا ہے, میں ڈاکٹر بنوں گی اور میں انڈس کے لیے کام کروں گی. تو جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سسٹین کیسے کرے گا, آج کل میں کالجز میں جا رہا ہوں, اسٹوڈنٹس بچوں کے اسکولوں میں جاتا ہوں, تو وہاں جو جذبہ ملتا ہے نا, اور میں جا اس لیے بھی رہا ہوں کہ تاکہ اس جنریشن کے اندر یہ آ جائے. اور میں نے اپنی ٹیم کو کہا ہوا ہے کہ مجھے دن میں اگر 5 اسکول میں بھی جانا ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. صبح 7 بجے جانا ہے, 10 بجے جانا ہے, کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے. بالکل. اور ان کو اگر ان کی تربیت کر دی گئی, کیونکہ ہم لوگوں نے تو وہ نہیں دیکھا, لیکن ابھی جو حالات ہیں ان کو اگر یہ آپس میں ملنا جلنا اور آپس میں ٹالرنس کرنا, یہ کرنے کے لیے, اور یقین اللہ پہ بڑھتا چلا جائے گا, تو انشاءاللہ ہم بہتر. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پوری جنریشن نے, اگر 22 صاحب کی جنریشن کو دیکھا جائے, اس طرح کے اداروں کا قیام کیا, لیکن وہ جنہوں نے آگے چل کر اس قوم کی آبیاری کرنی ہے, مختلف شعبہ جات کو سنبھالنا ہے, ان میں یہ جذبہ ہونا بہت اہم ہے. ہم چھوٹے تھے تو ہمارے اسکول میں شوکت خانم کا پیغام پہنچا تھا. آج مجھے خوشی ہے کہ اس طرح کے مختلف اور فلاحی اداروں, خصوصاً انڈس ہاسپٹل کا پیغام ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اسکولز میں, کالجز میں جا رہا ہے. ایک اور بڑا اچھا انیشیٹو آپ نے لیا ہے کہ ایک تو وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو صاحب ثروت بنایا ہے, وہ مختلف طریقوں سے اور زیادہ رقم کے ذریعے آپ کی مدد کر سکتے ہیں, لیکن اگر ایک شکر گزاری کا جو لنکیج ہے, مجھے یاد ہے مشہود بھائی نے مجھے بھی ریسنٹلی بتایا کہ اگر ہم ماہانہ 10,000 روپے کمٹ کر پائیں تو ایون دیٹ از اے نیو انیشیٹو, نیو پروگرام. ڈاکٹر باری اس کے بارے میں کچھ بتائیے. جی, یہ اس کا ہم نے شاکرین کا وہ دیا ہے. اس پہ یہ کہ 10,000 روپیز اگر 1 لاکھ آدمی ہم کو دے دیں تو 1 ارب روپے مہینے کا ہوتا ہے, جو ہمارے کراچی کے ہاسپٹل کا 1 سال کا خرچہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مشکل نہیں ہے, اور یہ جو ہے نا اس کے ماڈل موجود ہے, ایک پہلے بھی ہے. میں یو کے میں بھی جب جاتا ہوں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ جو ہے کہ دیکھیں صدقہ جو ہے نا بلاؤں کو ٹالتا ہے, اور روز صدقہ کرنا چاہیے, چاہے 1 روپے کو. تو وہاں پر میں نے اس سے کہا کہ آپ 1 پاؤنڈ کر دیا کریں روز, تو آپ کو یاد بھی نہیں رہتا ویسے, تو آپ ڈائریکٹ ڈیبٹ کر دیں کہ 1 پاؤنڈ نکلتا رہے گا, پتہ بھی نہیں لگے گا, اور وہ 12,000 سے زیادہ ہو جاتے ہیں دن کے, اور آپ کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کو پتہ نہیں کتنی چیزوں سے بلاؤں سے بچ گیا. تو یہ
ابھی 1 لاکھ کے اوپر جانا ہے. پھر جیسے ہمارے ہاسپٹل بڑھ رہے ہیں, 1350 بیڈ کا کراچی کا ہاسپٹل ہو رہا ہے, لاہور کا 600 بیڈ ہو جائے گا, تو یہ پھر ہم کو 5 لاکھ آدمی چاہیں گے. امریکہ میں ایک ہاسپٹل ہے سینٹ جوڈ چلڈرن کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر, وہ فری علاج کرتا ہے, صرف کینسر کا ہی ہے. 8000 بچے سال میں ٹریٹ کرتے ہیں, اور ان کے کوئی 15 لاکھ والنٹیئرس ہیں, اور ان کی ڈیلی کے خرچہ جو ہے نا $1.8 ملین ہے, اور وہ ڈیلی ریز کرتے ہیں $2.3 بلین. بیوٹیفل. $10 بلین ان کا ریزرو ہے. اچھا, وہ کوئی سال میں 30,000 ایونٹس کرتے ہیں, جس میں سے سینٹ جوڈ خود 12 کرتا ہے, باقی سارے یہ والنٹیئرس کرتے ہیں. تو ایک والنٹیئر مہینے کا $19 سے $30 آن این ایوریج کرتا ہے. دس از دا ٹرو کائنڈ آف اونرشپ نا. بالکل, ہمیں ایسا لگتا ہے اونرشپ ہو جائے گی. آپ نے جیسے کہا کہ بہت کم لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے, ہمارا فرض بنتا ہے ہم آگے بڑھیں اور اس میں کنٹریبیوٹ کریں, یا وہ جو ایکچولی بینیفیشریز ہیں. آپ کو 2 لوگوں کا رش ملے گا, لیکن ایز اے کمیونٹی ہمیں اون کرنا ہے. اور مجھے سب سے اچھی بات بھائی صاحب یہ جو انڈس ہاسپٹل شاکرین پروگرام کی لگی کہ ہمیں ایک عادت ڈال رہا ہے روزانہ یا ماہانہ اللہ تعالیٰ کا اچھی صحت کے لیے شکر ادا کرنے کے لیے. بالکل, یعنی ہمارے گھر میں اگر سب صحت مند ہیں الحمدللہ. 10,000 کی بات نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کریں, بالکل $5 کریں, $100 کریں, کچھ بھی کریں, لیکن ریگولر کریں, کیونکہ آپ کی جو ہے نا وہ بلاؤں سے آدمی بچ جاتا ہے. دیکھیں کل میں کسی جگہ بات ہو رہی تھی کہ جو زکوٰۃ اپنی پوری دیتا ہے نا, تو وہ سخی نہیں ہے, وہ بیر منیمم کر رہا ہے. وہ تو یہ نہیں, یہ تو اس کے It's an obligation ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو. جیسے نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ, حج کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر وسائل ہیں تو, لیکن چار تو آپ کی ایسے ہی ہیں. انفاق جو آتا ہے نا, جب سخی اس وقت ہوتا ہے جب اوور اینڈ ابو کرتے ہیں آدمی, اور انفاق صرف پیسے سے نہیں آتا, آپ کے پاس کچھ بھی ہو. لیکن جنگ تبوک کو یاد کر دیں کہ حضرت ابو کا پورا گھر لے آئے, حضرت عمر آدھا لے آئے, پھر ایک صحابی آگے وہ تھوڑی سی کھجور لے آئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی وجہ سے سب کی قبولیت ہو گئی ہے. تو کس کا $1 کس قابل ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے, تو کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی, اصل تو اللہ تعالیٰ کی قبولیت کی. اور آپ کا جذبہ ہے, آپ کا انٹینشن ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ جی ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیت کے اوپر ہے. نیت اگر اچھی ہو اور صاف ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے. ڈاکٹر باری, جو شروع میں ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں بڑی تکلیف دہ سچویشن ہے, اور خاص طور پہ کیونکہ آپ ایک فلاحی ادارہ, اتنا بڑا نیٹ ورک پورے ملک میں چلا رہے ہیں, مجھے بتائیے لوگوں کی تکلیف اور تکلیف بڑھ رہی ہے, استطاعت کم ہو رہی ہے, تو کیا ایسے مناظر یعنی یہ سیکھ پا ہو جانا, غصے میں آ جانا, اضطراب میں ہونا, دھکم پھیل, یہ آپ روزمرہ کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہوتا ہے, اور انفارچونیٹلی ہم بھی اپنی ڈیموگرافی کو چینج دیکھ رہے ہیں. مریضوں کی جو ہے نا, لوگ مڈل کلاس کے لوگ بھی اب ہماری طرف آنا شروع ہو گئے, اور ہمارا 40% لوڈ بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ صورتحال کی وجہ سے دیکھیں اس کو بڑی چیزیں آرگنائز کیا جا سکتا ہے. کووڈ کے دوران جب ہوا تھا تو ایک سینٹرلائز میکانزم بنا دیا گیا تھا. تو اس کو دیکھیں, آپ کو کسی کو دینا ہے, دکھاوا تو کرنا نہیں ہے. اگر اس طریقے سے بانٹنا ہے تو فوٹو کھنچانا ہے, تو اس میں یہ چیز ہے, اس کا بہت آسان طریقے سے ہو سکتا ہے. پہلے بھی ہوتا تھا, لوگوں کے گھروں پہ بھی پہنچایا جا سکتا ہے. آپ کو ایک سسٹم کے تحت کر لیں, ایپس بن جاتے ہیں, آپ کر لیں, آپ کی جو مساجد ہیں ان کے تھرو آپ لوگوں کے وہ لے سکتے ہیں, آسانی سے ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے؟ یعنی کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ جب کوئی ادارہ جس کا یہ پرائمری فنکشن نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں نے خود بانٹنی ہے, ایک تو تاثر یہ ہے نا کہ شاید وہ ایک فوٹو آپ ہے, ہم اس کی تشہیر چاہتے ہیں, لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے کہ ان کو پتہ نہیں ہے, اور کسی اور کو دینے کے بجائے وہ اپنے ہاتھ سے کرنا چاہتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ افضل بھی یہ ہے کہ آپ خود ڈھونڈیں, خود دے دیں, لیکن یہ کہ اتنی بڑی آبادی کے ساتھ اور اس کے ساتھ کرنے کے لیے آپ خود کھڑے ہو جائیں ان کے ساتھ, ایک سسٹم کے تحت چیک کر دیں نا کہ صحیح آدمی کو مل گیا یا نہیں مل گیا. ایک نظام بن سکتا ہے, اور ہر طریقے سے دنیا کا نظام ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جی اس کے مسائل تو آ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے مجھ سے ابھی میرے ایک دوست نے کچھ 4 ہفتے پہلے مجھے فون کیا اور کہنے لگا کہ جی جو فائنینشیل کرائسس سے جو ملک گزر رہا ہے اس پہ انڈس کے اوپر کیا امپیکٹ آیا, انڈس پہ کیا امپیکٹ آیا. تو بے ساختہ میرے منہ سے نکل کے اللہ میں یہاں کرائسس نہیں ہے, اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے. ابھی بھی کووڈ جب آ رہا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ ہسپتالوں میں آپ کے لیے یہ کم ہو جائے گا, وہ کم ہو جائے گا, سیلاب آیا تو کم ہو جائے گا. جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے اس کا اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کسی طریقے سے راستہ کر لیتا ہے.
ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو استعمال کیا، اور جو دے رہے ہیں وہ خوش قسمت ہیں کہ ان کے لیے ہے. کیا اچھا، ایک آپ نے بڑی اچھی، آپ کی بات سے مجھے یہ لگتا ہے بھائی صاحب، اور یہ میں چاہوں گی کہ لوگ اس کو اسی اسپرٹ میں میسج کو لیں، کہ ایک وہ ہے کہ ہم نے کچھ تہیہ کیا، عزم کیا اللہ کی راہ پہ چلنے کا، اس کی مخلوق کی مدد کرنے کا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کروا رہا ہے، کیونکہ آپ قرآن حکیم میں بھی دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ اگر ہم نہ چاہیں تو تم چاہ بھی نہیں سکتے. بالکل. تو جب اللہ تعالیٰ نے ساری ذمہ داری لے لی تو پھر آپ کی منزل آسان ہے. آپ کبھی بھی دنیاوی جو حقیقتیں ہیں وہاں تو ایک کن کی دیر ہے، آپ کے لیے نئے وسائل بن جائیں گے، نئے ریونیو سٹریمز آ جائیں گی، جیسا کہ ہمارے سامنے اسلام سے پہلے کا حضرت ابو مطلب کا عام الفیل کا واقعہ موجود ہے کہ جی انہوں نے کہا میرے اونٹ دے دو جو میری ذمہ داری ہے، جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا. تو اگر کسی بھی چیز کو، کسی بھی فلاحی کام کو اس نیت سے آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی منزلیں آسان ہوں گی. لیکن یہ موقع ہے آپ کے لیے اپنی نیکیوں کو کئی گنا بڑھانے کا. تمام تر ڈیٹیلز انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ کیئر نیٹ ورک کی آپ کی اسکرینس پہ اس وقت موجود ہیں. اپنے عطیات، زکوٰۃ، جس طرح بھی آپ چاہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں. انڈس شاکرین ایک بہترین پروگرام ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنے گھر والوں کی اچھی صحت کے لیے شکر ادا کر سکتے ہیں بائی ایکسٹینڈنگ سم کیئر ٹو دا انڈس ہاسپٹل. بہت شکریہ ڈاکٹر باری ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے.